الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت خشیت اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، بہت بڑی بھلائی اسے عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس طرح کی نصیحتوں سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا رأس الحکمت خشیت اللہ، حکمت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے خشیت نصیب ہو جائے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ سے خشیت نصیب ہو جائے تو اسے حکمت نصیب ہو گئی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے ایک تقوی کا اور طہارت کا مقام ہے۔ پہلے جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، پھر ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، پھر ارکان اسلام کی پابندی کے بعد گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، پھر اور مستحبات اور نیکیوں میں لگ جاتا ہے، تو اسے ایک خاص کیف نصیب ہوتا ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، ان لوگوں کو کیسے واعظ و نصیحت کرنی ہے، یہاں پر کون سے موضوع کی بات مناسب ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت، فراست، دانائی۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد جو بیان کیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 مقاصد نبی کے بیان کیے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے اور قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، مضمون مفہوم سمجھائیں گے، اور چوتھی بات ہے لوگوں کو حکمت سکھائیں گے۔ حکمت، دانائی، فراست ایک ملک کیف کا نام ہے جو انسان کو نیکی اور تقوی کی زندگی کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی ہے۔
وہ دین کے ہر حکم کو اس کے محل کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسلام نام پوری روزمرہ زندگی کا ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، یہ سب اسلام ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ وہ گھر بار کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے، وہ عبادات بھی ادا کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے بھی پیش آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں حکمت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حکمت ہے مقصود، لیکن حاصل ہونے میں سب سے آخر میں ہوتی ہے مقصود اولی، اسی کے لیے یہ سب ریاضت ہو رہی ہے مقصود اولی، لیکن حصول میں سب سے آخر میں ہے، یعنی یہ غایت ہے، انسانی زندگی کی بندگی کی غایت ہے، مقصود ہے۔ کوئی بھی چیز دوستو جب بنائی جاتی ہے تو اس کے مقصود کو پہلے ملحوظ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، آلات مہیا کیے جاتے ہیں۔ وہ آلات بھی مقصود نہیں ہوتے، وہ رنگ روغن مقصود نہیں، مقصود وہ غایت ہے، وہ آخری چیز ہے۔ یہی تپائی جو قرآن رکھنے والی بنائی یہ مقصود ہے، لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جتنی چیزیں بروئے کار لائی گئیں وہ آلات ہیں، وہ مقصود نہیں تھے۔ حکمت مقصود بندگی ہے۔ جب انسان کو حکمت نصیب ہو جائے گی، اسے گھر والوں کے ساتھ نصیحت کرنے کا ملکہ ملے گا، بچوں کو نصیحت کرنے کا ڈھنگ آئے گا، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آئے گی، تنازع میں صلح کی صلاحیت آئے گی، عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا، ہر پہلو پہ اس کو شریعت سامنے نظر آئے گی۔ یہ ہے حکمت۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور اس چیز سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر جن کو اللہ نے عقل، لب جو ہے، یہ جو لب ہے ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں۔ تو جو عقل والے ہیں اولو الالباب ہیں، صحیح اعلیٰ عقل والے جو ہیں، سمجھ والے جو ہیں، وہ قرآن مجید کی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز کا جو مقصود ہوتا ہے وہ لب ہوتا ہے، باقی بہت ساری چیز کا ڈھیر تو لگ جاتا ہے، اس میں لب بہت کم ہوتا ہے۔ بادام کلو جمع کیے، پھر ان کو کوٹا، پھر سرخ گری نکلی، وہ سرخ چھلکا بھی مطلوب نہیں ہے، پھر وہ سفید جو آیا وہ بھی مطلوب نہیں۔ ان تمام باداموں میں کوئی دو چار قطرے جو تیل ہے، وہ تیل جب جا کے مغز میں اس کمی کو دور کرے گا، وہ لب ہے بادام کا۔ یہ انسان کا وجود ہے، اس میں لب و عقل و دانش ہے، جس سے اس کو اللہ اور اللہ کا رسول سمجھ میں آ جائے، قرآن و حدیث کی نصیحتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اس کو کہا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ قرآن کی نصیحتوں سے، حدیث کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے اولو الالباب ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ۔ تفسیر بحر محیط نے کوئی تقریباً 30 اقوال حکمت کی تشریح میں لکھے ہیں۔ مقصد ہے کہ جو میں نے 3-4 باتیں کی اس کو ہر موقع محل کی مناسبت سے بات کرنے کا، کام کرنے کا ڈھنگ آئے گا، یہ حکمت ہے۔ اور یہ 40 سال کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ پہلے زیادہ گرم خون ہوتا ہے، غصہ غالب ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں حکمت نہیں آتی۔ حکمت مجاہدے کے بعد آخر میں نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہر جملے میں انصاف ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، دوسرے کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے، یہ حکمت ہے۔ بہت سارے اقوال نقل کیے تفسیر بحر محیط نے، سب کا مرکز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت خشیت اللہ۔ حکمت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے۔
اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے کہ اس کے سامنے حاضری دینی ہے، وقت کا حساب ہوگا، مال کا حساب ہوگا، زبان سے جملے نکلے، سفر کیے، دیکھا کچھ، سنا کچھ، سب کا حساب ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے حساب کے لیے وہ ڈر رہا ہے۔ یہ ہے خشیت اللہ، یہ حکمت کا مرکزی نقطہ ہے کہ اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ اور دوستو اگر ڈر نصیب ہو جائے نا اللہ کا، اسے سب کچھ نصیب ہو گیا۔ وہ خلوت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے بھی ایسا گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے۔ اسے پولیس کا یا فوج کا یا لوگوں کی ملامت کا ڈر نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور جب اللہ سے ڈر نصیب ہو جائے گا تو رات کی تنہائی میں بھی ماں کہے گی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کہے گی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ نصیب ہو جائے جب اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ یہ ہے رأس الحکمت خشیت اللہ۔ حکمت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے۔ دوستو انسان جب زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں آتا ہے تو ہر قدم سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے اس جگہ پہ شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ ہے حکمت۔ گھر میں خوشی نصیب ہو گئی، یہاں سوچے کہ شریعت خوشی منانے کا کون سا طریقہ بتا رہی ہے۔ گھر میں غم آ گیا، یہ سوچے، روک لے اپنے آپ کو کہ غم منانے کا شریعت نے طریقہ کون سا بتایا ہے۔ ملازمت مل گئی، اس کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ کہیں کاروبار شروع کیا ہے، اس سے پہلے سوچ لے۔ سبحان اللہ دوستو، اللہ کے ولیوں کی بات ہم کرتے ہیں، ہر کوئی عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے ولیوں کے عمل کی بات ہی جدا ہوتی ہے۔ اب چھوٹے بچے سے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے، اپنے بچے بھی، دوسروں کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، بچے سارے ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی اس بچے کو پیار کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رک جاتے ہیں اور یہاں پر اپنی نیت کو ملحوظ حاضر کرتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا، اس لیے پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ پیار بھی ثواب ہو گیا، اور دوسرے تو ویسے ہی لوگ اٹھا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیار وہ بھی اچھا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ انزل الناس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں سرکار کا فرمان، انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اس کا مقام دو۔ اگر کسی کو اللہ نے افسر بنایا، اس کے افسری کا لحاظ رکھو، اس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ کوئی عمر میں بڑا ہے، اس کا ادب کرو، کوئی چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرو، یہ حدیث ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے فلیس منا، وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ وعید کا جملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے تھے علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالی، جو قصیدہ بردہ والے بزرگ ہیں، ان کے پیر کا بھی ذکر ہو چکا تھا۔ ان کے پیر ہیں شیخ شہاب الدین ابو العباس مرسی رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ شہاب الدین ابو العباس مرسی یہ خلیفہ ہیں، داماد ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی کے۔ ایک سلسلہ شاذلیہ، جس طرح قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ سلسلہ ہے، سہروردیہ ہے، اس طرح کے سے اویسیہ سلسلہ ہے، ایسے ہی ایک سلسلہ روحانی جس کو شاذلیہ کہتے ہیں۔ یہ شاذلیہ سلسلہ تقریباً دنیا کے 117 ممالک کے اندر ہے، پاکستان میں ہے، ترکی میں ہے، مصر میں بہت زیادہ ہے، اور بھی کئی ملکوں کے اندر ہے۔ یہ سلسلہ شاذلیہ کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ بھی روحانی لحاظ سے حضرت جابر جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور پھر آپ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن چونکہ امام صاحب جو اس کے زیادہ تقوی والے گزرے ہیں وہ شاذلی تھے، اس لیے سلسلہ شاذلیہ کے نام سے الگ یہ مشہور ہو گئے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی یہ مراکش کے مصر کے اس علاقے کے ہیں جو ابھی ہم بات کریں گے. ان کا نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار شاذلی ہے. ابو الحسن ان کا لقب ہے، حسن ان کے بیٹے کا نام ہے. یہ سن 551 اور بعض حضرات نے دوسرے بھی قول لکھے ہیں 551 ہجری میں پیدا ہوئے مراکش میں، اور پھر وہیں پر ہی قریب میں علم دین حاصل کیا. اور مصر کی مضافات میں حجاب کا علاقہ ہے مقام مخا، سن 656 ہجری 11 شوال کو ان کی وفات ہوئی. تقریباً 105 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی ان کی عجیب و غریب قسم کی خصوصیات ہیں. ہر اللہ والے کی خصوصیت ہے. اللہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں نا جی، بہت ساری صفات ہیں اللہ کی، نہیں گن سکتا بندہ. جس صفت میں جس خوبی میں جو آگے گیا اس کو ایک الگ نمایاں کیف نصیب ہوتا ہے. اس لحاظ سے صوفیاء کے الگ الگ رنگ ہیں. ہر رنگ ہی وہ اللہ تک پہنچاتا ہے، ہر رنگ ہی نبی کا تعارف کراتا ہے، نبی سے فیض حاصل کراتا ہے. کوئی جدا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور یہ جتنے صوفیاء ہیں نا ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ ظاہری علم والوں کا آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور وہ بھی اچھا ہی ہے. علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے، جہلاء کا اختلاف یہ عذاب بنتا ہے. لیکن علمی اختلاف ہو کہ یہ حدیث یوں ہے، اس کی یوں رائے ہے. اور پرانے زمانے میں جو ظاہری علوم کا اختلاف بھی تھا تو اس میں بھی بہت ادب کا پہلو غالب تھا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو رفع یدین بھی نہیں کرتے ہیں، آمین بھی اونچی نہیں کہتے. لوگوں نے کہا امام صاحب آپ اپنی جگہ پہ تو بہت مناظرے کرتے ہیں اور آمین اونچی کا اور یوں اس طرح رفع یدین کا کہتے ہیں، تو یہاں ان کی مسجد میں آ کے آپ بھی اونچی آمین نہیں کہتے، رفع یدین نہیں کرتے. تو کہا کہ دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں، تو ادھر آ کر اپنے مسلک پر عمل نہیں کیا کہ ان کی دل شکنی ہو جائے گی. یعنی پرانے زمانے میں علماء کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کا مرتبہ اور مقام اور ادب کا کتنا لحاظ رکھ رہے ہیں. اب جہالت غالب ہو گئی ہے تو جو دوسرے مسلک والا ہوتا ہے نا وہ ذرا نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا فلانا مسلک ہے. حالانکہ اس مسلک میں جب جائے اور اختلاف حدیث کا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ انہی کے ساتھ مل جل جائے اور ان کی دل شکنی نہ ہو. لیکن اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، ایک دوسرے کی مجلس میں جاتے ہیں، علمی استفادہ عملی استفادہ کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت نمایاں خصوصیات ہیں. سب سے پہلی خصوصیت شیخ صاحب کی یہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی، یہ نجیب الطرفین ہیں. اور نجیب الطرفین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ماں بھی سید ہو، جس کا باپ بھی سید ہو. یہ والد کے اعتبار سے حسن تک شجرہ نسب کے لحاظ سے پہنچتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. والدہ کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا شجرہ نسب پہنچتا ہے. تو اس لیے یہ نجیب الطرفین ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انسانی بس کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہامی علم بہت عطا کیا تھا. یہ اپنے علاقے میں تونس مراکش میں پیدا ہوتے ہیں. غمارہ گاؤں کا نام ہے. سن 551 ہجری میں ایک ذمہ دار گھرانے کے بچے ہیں اور پھر اس کے بعد علم دین کی طرف لگے. اکثر علم انہوں نے تونس میں حاصل کیا. جب عالم دین بن گئے پھر اس کے بعد اس کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوئے تو فکر لاحق ہوئی، فکر
کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنی چاہیے۔ دوستو اس زمانے میں عالم دین جو فتوے کے مقام پر فیض ہو جاتا تھا وہ تقریباً 17، 18، 19 سال کی عمر میں عالم دین وہ شیخ القرآن بھی ہوتا تھا، شیخ الحدیث بھی ہوتا تھا اور مفتی بھی ہوتا تھا۔ اس کیونکہ ہمارے ہاں واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب الا ماشاء اللہ، انگریزی پڑھانے والوں کا ذہن تو پہلے ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، فلانے انگلش میڈیم میں اس کو پڑھانا ہے، فلانا کرنا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، پہلے سے ہی پروگرام ہو سکتا ہے انگریزی پڑھانے والوں کا پہلے ہی پروگرام ہو۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اونچے بھی ہیں، لیکن علم دین پڑھانے کے لحاظ سے لوگوں کی نیت کوئی نہیں ہوتی۔ جب سکول میں بچہ جاتا ہے لوفر ہو جاتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، سبق صحیح یاد نہیں کرتا اور سکول میں حاضری نہیں ہوتی، تو والدین یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ سکول کا نہیں ہے تو اس کو مدرسے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کی نیت ہے۔ دوستو جب شادی کی زندگی کے مراحل انسان سوچتا ہے، پھر کیا سوچتا ہے؟ نوکری اچھی ہو، مکان بھی صحیح ہو، شہر میں رہنا چاہیے، یہ چیزیں سوچتا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن اصل چیز جو سوچنی ہے وہ یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ جب اولاد کی نعمت عطا کرے گا تو اس کو کس طرح استعمال کروں گا، اس کی تربیت کیسے کروں گا، اس کو تعلیم کیسے دلاؤں گا۔ یہ اصل چیز ہے جو بچے ملنے سے پہلے انسان سوچے۔ بچہ نہ بھی ملا تب بھی ثواب ہوتا رہے گا کہ اس کی نیت اچھی ہے بچے کی تربیت کرنے کی ہوگا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا مستقبل دنیاوی اخروی دونوں سوچنے چاہیے۔ تو اس وقت لوگ دین غالب تھا، خیر القرون کے قریب رہتے تھے، تو بچے کے بارے میں پہلے ہی سوچ رکھتے تھے کہ قاری کون سا اچھا ہے اس سے حافظ بنانا ہے، مفسر کون سا اچھا ہے اس سے تفسیر سکھانی ہے وغیرہ۔ اس لیے 17، 18، 20 سال کی عمر میں بچہ کیا وہ مفتی کے مقام پہ فائز ہوتا تھا، اس لیے کہ وقت ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اب بڑی مشکل سے 25 سال کی عمر میں عالم دین سامنے آتا ہے کہ وہ پہلے بچہ بیچارہ والدین کے تجربوں سے گزرتا رہتا ہے کہ سکول میں نہیں چل سکا تو چلو مدرسے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو نا مدرسے رحمت ہی نہیں ہے، ایسی لگی ہوئی ہے حکومت بھی اور فلان بھی توانائیاں اپنی خرچ کرتے ہیں۔ جو ادھر نہیں چل سکے تو ایک دوسرا راستہ تو موجود تھا مدرسے کا، اور وہاں وہ اچھا بندہ بن گئے، حافظ قاری تھوڑی بات ہے۔ 10 بندوں کو اپنے رشتہ داروں کو اگر اچھا حافظ قرآن ہوا جنت میں لے جائے گا۔ بہرحال شیخ صاحب 25 سال کی عمر میں پیر کی تلاش میں نکلے ہیں عراق کی طرف۔ پتہ چلا کہ عراق میں بہت اللہ والے لوگ رہتے ہیں۔ عراق میں آئے، شیخ ابو الفتح واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا جوان کیا تلاش کر رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا پیر تلاش کر رہا ہوں، مرشد تلاش کرتا ہوں، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ ابو الفتح واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے علاقے مراکش میں پیر تلاش کرو، تمہارا پیر وہاں ہے۔ حضرت وہاں کون ہے، کیسے تلاش کروں؟ کہا تمہارے پیر کی علامت یہ ہوگی کہ جس جگہ میں وہ بیٹھا ہوگا اس کی روشنی آسمانوں کی طرف جا رہی ہوگی، بس تلاش کرو۔ یہ واپس آئے، تلاش کرتے رہے، لوگوں سے بھی پوچھتے رہے کوئی ایسا اللہ والا ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہو اس کی روشنی آسمانوں کی طرف جا رہی ہو۔ آخر لوگوں نے بتایا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک اللہ والا رہتا ہے، کبھی کبھی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ یہ گئے، وہ وضو نیچے سے کرنا ہوتا تھا اور اوپر پہنچ گئے وضو کر کے پہاڑی کے اوپر۔ اب تو روڈ بن گئے دوستو اور کوئی مشکل نہیں ہے وہاں جانا، یہ مراکش کا علاقہ ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہنچے تو 3 آدمی ہیں وہاں پہ۔ ایک نوجوان بچہ تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی، وہ پیر صاحب تلاوت سن رہے ہیں، وہ انہی کا بچہ ہے۔ ایک اور بزرگ ساتھ بیٹھے، یہ گئے وضو بنا کر، جب دیکھا کہ وہ تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کی سماع ہو رہی ہے، تو یہ بھی وہاں ادب سے بیٹھ گئے۔ اور یہی حکم ہے دوستو کہ جب کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے آپ قریب جا کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے،
نماز پڑھنے والے کو نہیں کرنا، کھانا کھانے والے کو نہیں کرنا، باتھ روم والے کو نہیں کرنا وغیرہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں قریب بیٹھ گئے، جب اس بچے نے تلاوت، اور وہ روشنی جا رہی ہے، جو علامت ان کو بتائی گئی تھی، وہ روشنی جہاں سے تلاوت ہو رہی ہے وہ روشنی اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھ گئے، تلاوت ختم ہوئی، سلام ہوا۔ پیر صاحب، ان کا نام تاریخ لکھتی ہے شیخ عبدالسلام بن سلیمان مشیشی رحمہ اللہ تعالی، بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ عبدالسلام بن سلیمان مشیشی یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا نوجوان کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت تربیت کے لیے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں۔ کہا وضو بنا کے آؤ۔ یہ تو وضو بنا کے آئے تھے، بہرحال چپ کر کے گئے۔ پھر نیچے پہاڑی پہ آپ کا جانا نصیب ہو اور پیدل جانا ہو تو اچھا خاصا دامن کو سے زیادہ ہے۔ بہرحال نیچے سے وضو بنا کے پھر اوپر گئے، سلام ہوا۔ شیخ صاحب نے کہا وضو بنا کے آؤ۔ پھر دوبارہ یہ تیسری مرتبہ وضو بنانے کے لیے آ گئے اور راستے میں سوچ رہے ہیں کہ وضو میں کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی۔ یہ ادب ہے، یہ کئی طریقے سے امتحان ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ عالم دین ہے نا، ہو سکتا ہے آگے سے بولنے لگ جائے کہ حضرت صاحب صحیح وضو بنا کے آئے ہوں، بار بار نیچے بھیج رہے ہو۔ کچھ اللہ والوں کے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ راستے میں اب سوچتے جا رہے ہیں کہ وضو ٹھیک نہ ہو، کیا پتہ کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، جب آپ کا استاد، آپ کا بڑا کوئی آپ کو حکم دیتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خلاف شرع تو حکم نہیں ہے نا، وضو کرنے میں ثواب بھی ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ مجھے وضو کرنے کا بار بار کیوں حکم ہو رہا ہے، کہ کچھ دل و دماغ میں تھا، علم بھی، فصاحت بھی، خطابت بھی، اپنے مرید، طالب علم، مقتدیوں کا بھی خیال تھا کہ میں ایک چھوٹا سا مولوی صاحب نہیں ہوں، بڑا مولوی صاحب ہوں۔ سمجھ گئے وضو کس کا ہے، ظاہری اعضاء کا نہیں، دل کے وضو کا کہا جا رہا ہے۔ پھر ہر چے خواندہیم فراموش کردہیم، اللہ حدیث یار کے تکرار بھی کنیم۔ پھر سب کچھ دھویا، اندر کا بھی وضو، باہر کا وضو کیا۔ جب تیسری مرتبہ پہنچے تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے وضو، بیٹھ جاؤ، اب ادھر ہی رہو۔ کیونکہ جب انسان دل کے اندر کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے پھر اس کے بعد منزل سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے آدمی۔ بہرحال ایک عرصہ رہے، شیخ صاحب نے خلافت عطا کی، اور پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو شیخ صاحب نے 5 نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو الحسن، جب اس منزل میں کوئی راز ربانی حاصل ہو جائے تو کسی کو ظاہر نہ کرنا۔ یہ بھی ایک سبق ہوتا ہے دوستو، اور بہت کچا وہ دوست ہوتا ہے جو اپنے اندر کی راز کی باتیں عوام پہ ظاہر کرنے لگ جائے۔ یہ تو اللہ اور اس کے راز کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ مقام معرفت میں عطائے ربانی کو ظاہر نہ کرنا۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ دل کو لوگوں کی موجودگی کے باوجود تنہا پانا، لوگوں کی موجودگی کے باوجود دل کو الگ پانا، لوگوں میں نہ دل کو گھسا دینا۔ لوگ بیٹھے ہیں بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں یا رب وہ نئی بے کسی عطا کر، میں سفر میں سو نہ جاؤں۔ یہ سفر ہے نا دوستو، یہ سفر ہے ہمارا، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے سفر۔ میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر،
میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر، بھری مجلس میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں یا رب وہ نئی بے کسی عطا کر۔ ظاہری طور پر تو مجلس میں بیٹھا ہوں، اپنے ظاہری دوستوں میں بیٹھا ہوں، لیکن میرے رب مجھے وہ پھول کی وہ پنکڑی عطا کر کے جس میں تو آباد ہو۔ ظاہراً تو مجلس میں ہوں لیکن میری دل کی پنکڑی میں تو ہو، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر۔ دوسری نصیحت کی شیخ عبدالسلام مشیشی نے کہ لوگوں کے اجتماع میں دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور تیسری نصیحت کی کہ کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ یہ اس زمانے میں بھی لوگ کچھ کلندر اپنے آپ کو بناتے تھے، ہاں جی، اور انہیں کہا جائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یوں کرو، تو وہ کہہ دیں ہم تو کلندر ہیں، ہم پار ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے اس وقت بھی لوگ تھے، اب بھی ہیں۔ کہیں جانا ہو تو نظر آئیں گے، کسی نے راگ دل اوپر ملی ہوئی ہے، کسی نے کڑے باندھے ہوئے ہیں، زنجیر باندھے ہوئے ہیں، کسی نے کیا کیا۔ فرمایا شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ ولایت عین شریعت ہے، شریعت عین طریقت ہے، طریقت عین شریعت ہے۔ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ شریعت ظاہر کا نام ہے، طریقت دل کا نام ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت یہ فقیر کا لازمی منصب ہے، لیکن یہ حاصل ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جب تک دوستوں نصیب نہیں ہوئی مومن کامیاب نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اولاد کے مقابلے میں، والدین کے مقابلے میں، اپنی جان کے مقابلے میں، سارے جہان کے مقابلے میں جب میں محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کامل ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے نجات کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل محبت۔ تو فرمایا چوتھی نصیحت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت فقیر کا لازمی سبق ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو کچھ اور حاصل ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ اور اللہ کا رسول ملتا ہے۔ پانچویں نصیحت فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ ہی دوست ہوتا ہے اللہ کے ولی کا، فقیر کا۔ اللہ والے کا دوست اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت ہوگی اللہ کے لیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، درد ہوگا کہ وہ اچھے انسان نیک بن جائیں، وہ اللہ کے لیے۔ اللہ کی محبت یہ ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگانی، کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ بس یہ 5 سبق ہیں۔ علامہ مجذوب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یار رہی یا رب تو میرا اور میں
تیرا ہی یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا ہی یار رہوں، دنیا میں ہو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش نہ ہو مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب کچھ، تجھ پر سب کچھ گھر لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے شاد رہوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے شاد رہوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، فقط تیری ہی یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں نصیحت علامہ مشیشی، عبدالسلام مشیشی رحمہ اللہ نے یہ کی کہ اللہ کے ساتھ صرف دوستی لگانی ہے، غیر اللہ کے ساتھ دوستی نہیں، ہر کسی کو بھی یہی حکم ہے، لیکن اللہ کا جو فقیر ہے، اللہ کا جو ولی ہے، اس کے لیے تو اور ضروری ہے کہ وہ اللہ ہی کو دوست بنائے۔ دوستو اللہ ہی ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان اپنی صحت کے زمانے میں ریاضت کرے، مجاہدہ کرے اور اللہ ہی کو اپنا مقصود بنا لے۔ علامہ مجذوب نے جو موجود، مسجود، مقصود، مشہود کی بات کی کہ تیرے سوا کوئی نہیں، یہی وحدت الوجود ہے، یہی وحدت الشہود ہے۔ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ یہ کیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے۔ انسان عام صحت کے زمانے میں اپنے اوپر مجاہدہ کرے، اللہ کو یاد کرے، دل کو صاف کرے، نور بھرے اللہ اور اللہ کے حبیب کا، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک مرحلہ اور آتا ہے، مجاہدے کے بغیر، مجاہدہ نہیں کیا، ظاہری شکل میں چلتا رہا، اب بیماری آ گئی، مشکل آ گئی، بڑھاپا آ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، موت یاد آنے لگی، اب تو خود سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھ میں آنا ضروری ہے
उस वक्त फायदा होगा। फिर रंग ऐसा चढ़ेगा, ऐसा रंग चढ़ेगा कि अल्लाह इसकी बात में, इसके जुमलों में, इसकी नसीहत में असर रखेगा, दूसरों के दिल भी साफ होते रहेंगे। जब बीमार हो जाए दोस्तों, अपने भी एक ख़ास वक्त में मुलाकात का टाइम के लिए आते हैं। वो इन डॉक्टरों को पता है, अस्पताल वालों को, कि ऐसी 24 घंटे मुलाकात का टाइम रख दिया, मिलने किसी ने नहीं आना। वो 3 से 4, 3 से 5 बजे टाइम है, ज़रा सा मिल, खैर खैरियत है, ठीक है, सलाम, हमारा कोई काम है, बंदा मेहमान आ रहा है और वालिद बीमार है। दोस्तों अल्लाह ही है मोमिन का और कोई नहीं है। लेकिन ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने सेहत के ज़माने में इस मुजाहदे में आओ, फिर फ़ायदा होगा। फिर जब टांगों में सांस नहीं रहा, दिमाग शल हो गया, बीनाई भी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, बिस्तर और बीमारी है, तो फिर उस वक़्त समझ आ जाएगा कि सिवाय अल्लाह के तो मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ तो मेरे पास अल्लाह ही है, बाकी तो सारे छोड़ गए। और कब्र में उतारने के बाद तो सारे ही छोड़ जाते हैं। दोस्तों एक ज़माना ऐसा आता है दुनिया में भी सारे छोड़ जाते हैं। अल्लाह ही है हमारा, जो हर वक्त हमारे साथ है और रहेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हबीब को दिल में बसाने से फ़ायदा होगा। शेख साहब अपने इलाके में आ गए, नसीहतें हासिल करके। शाज़लिया एक पहाड़ी सिलसिला है मराकश में, वहाँ पर शेख साहब ने चिल्ला काटा, जिसकी वजह से इनको शाज़लिया कहा जाने लगा, अबुल हसन शाज़ली। बाज़ हज़रात ने कहा कि अरबी ग्रामर में कहीं कहीं लफ्ज़ आता है कि ये लफ्ज़ शाज़ है। अरबी ग्रामर में लफ्ज़ आता है कि कायदा ये है, कायदा ये है, कायदा ये है, लेकिन ये कायदे के ख़िलाफ़ है, ये कायदे के ख़िलाफ़ है, ये शाज़ है, इसका कम वजूद है, नायाब है ये। तो शाज़ इनको इल्हामी तौर पर लक़ब मिला था कि ऐसे बुज़ुर्ग इस तरह के मकाम के ऊपर फायज़ बहुत कम हैं, नायाब हैं, शाज़ हैं, इसलिए इनको शाज़ली कहा गया। बाज़ रात ने ये दूसरी वजह लिखी और मुमकिन है। बहरहाल ये 16 साल मराकश तूनिस के अंदर दीन की खिदमत करते रहे और एक मदरसा भी कायम किया, और फिर उसके बाद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ये अल्लाह वालों का मकाम है दोस्तों, और इस पर हम बात कर चुके हैं, कैसे नसीब होती है, कब नसीब होती है। आपने हुक्म फरमाया कि शाज़ली मिस्र काहिरा में चले जाओ, दीन की खिदमत करो वहाँ जाकर। इन्होंने फिर अपने तलब इल्म और साथियों को बताया कि हमारा दिल चाह रहा है हम काहिरा और मिस्र जाएं। ये काहिरा में अब आ गए। जब इनकी शोहरत रियासत के रूहानी लिहाज से भी और इल्मी लिहाज से भी उस वक्त के मुसलमान बादशाह ने जब देखी ये सिलसिला चल रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद का, ज़हर बैरस वगैरह इन हजरात का, तो बादशाह ने इनको अपने साथ मिला दिया। लोगों ने इनके खिलाफ प्रोपगंडा भी शुरू कर दिया, बादशाह के सामने भी बातें कर दी, ये ऐसा मौलवी साहब है, ये ऐसा मौलवी साहब है, ये ऐसा मौलवी साहब। बहरहाल ये तो होता है ना, ये तो होता है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहरहाल जब वो बादशाह ने तफ्तीश शुरू की तो इस बुजुर्ग आलिम दीन में कोई ऐसी बात नहीं देखी। मज़ीद ये हुआ कि इनको एक ज़मीन अलाट कर दी बादशाह ने कि आप मदरसा बनाएं, जो बनाएं अपना घर बनाएं काहिरा के अंदर। इन्होंने मदरसा बनाया मौलाना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला ने, जिस मदरसे का नाम रखा अल मदरसतुल कामिलिया। ये मदरसा ऐसा है इसमें दाखिला लोगे ना कामिल बन जाओगे। लोगों को पता हो ना, कलाम मजजूब है वालेहाना, हमेशा दोहराएगा ज़माना, ये किसी हंसी का नहीं फसाना, ये एक आशिक की दास्तां है। अल्लाह वालों को पता होता है जो हमारे पास आएंगे ना इंशाअल्लाह कामिल बनेंगे। मदरसे का नाम रखा अल मदरसतुल कामिलिया। तलबा पढ़ रहे हैं, खानकाह भी बनाई वगैरह वगैरह। अजीब हुस्न इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों, हुस्न इत्तेफाक की बात यह है कि काहिरा में जहां आज अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर है, ये जामिया अज़हर बेआइन ही उसी जगह के ऊपर है जहां अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला का मदरसा अल कामिलिया था।
اللہ کا نظام دیکھیں، وہ ایسی مقدس سرزمین تھی جس پر اللہ والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کی۔ اللہ نے اس جگہ کو اتنا مقبول کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو مدرسہ ہی بنا دیا۔ بہرحال شاہ صاحب ہر سال حج کے لیے تو جاتے ہی تھے، اللہ والے سب حج کے لیے جاتے ہی ہیں، اس میں بھی نصیحت ہوتی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ایک دفعہ میں نے حج کے موضوع پر بات کی، پرانی بات ہے 4-5 سال پہلے، مجھے جمعے کے بعد ایک ساتھی ملا، اتفاق سے وہ اٹک ہی تھا ہمارے علاقے کا، لیکن پہلے تعارف نہیں تھا۔ کہتا ہے مولوی صاحب 4 حج کیے ہیں، آج جو آپ نے حج کی باتیں بتائی ہیں اس طرح ایک حج بھی نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ اپنا پاسپورٹ مجھے دیں، فلاں کریں، اب اس دفعہ حج آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ حج تو صحیح ہو جائے۔ تو اللہ والے نیک علماء اس وقت بھی ہر سال حج کے لیے اس لیے جاتے تھے کہ دوسروں کا فائدہ ہو جاتا تھا، تربیت ہو جاتی ہے، لوگ غلطی نہ کریں۔ لیکن شاہ صاحب کے 2 حج بہت مشہور ہوئے اور عجیب حج ہیں۔ حج پہ گئے، حج سے فراغت کے بعد روزہ رسول میں حاضری کے لیے جب گئے، اس وقت بلڈنگیں نہیں تھی دوستو، تو دور سے جب روزہ 100 فٹ ہے، جتنا بھی دور سے جب روزہ نظر آیا تو جذب آیا، یہ اللہ والے عاشق رسول، حقیقی عاشق رسول ہوتے ہیں، حقیقی عاشق رسول۔ بس وجد میں صلاۃ شروع ہو گئے، فرمایا صلوات اللہ علیہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ روزہ رسول پہ نظر پڑی ایک عاشق رسول کی، وہیں پہ جذب آیا، وجدانی کیفیت آئی، درود و سلام کے اپنے دل سے وہ جملے عطا کیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رسول سے جواب دیا۔ فرماتے ہیں صلوات اللہ علیہ۔ آپ درود پر غور کریں، انہوں نے درود پڑھا کیا ہے، یہ جذب کی کیفیت ہے نا، درود ابراہیمی نہیں، اپنی طرف سے جملے اللہ نے عطا کیے۔ فرمایا صلوات اللہ علیہ، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو سید کونین پر، صلوات اللہ علیہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سید کونین میرے محبوب پیغمبر پر، اور اس کے فرشتوں کی طرف سے بھی رحمتیں ہوں ہمارے محبوب پیغمبر پر۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء بھیجے، اولیاء آئے، ولی آئے، غوث آئے، کتب آئے، ابدال آئے، اللہ والے آئے، جتنے آئے سب کی طرف سے بھی درود و سلام ہو میرے محبوب سید کونین پر، وَجَمِيعِ خَلْقِهِ۔ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا کرنی ہے، خاص ذوی العقول ہوں، غیر ذوی العقول ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، درخت ہوں، ذرات ہوں، ریت کے ذرات ہوں، یا سمندر کے قطرے ہوں، یا بارش کے برسنے کی بوندیں ہوں، سب کی گنتی کے مطابق میرے حبیب پر درود و سلام ہو، اور میرے حبیب کی آل پر بھی ہو، آل بیت رسول پر بھی ہو درود و سلام، اور میرے حبیب کے پڑوس میں جو سوئے ہوئے ہیں اس کی پیاری جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ساتھ سوئے ہیں ان پر بھی، جو قریب میں جنت البقیع میں سوئے ہیں صحابہ ان پر بھی، جو مکہ میں جنت المعلی میں آرام کر رہے ہیں ان پر بھی، اور
اکناف عالم میں جہاں صحابہ سوئے ہوں سب پر درود و سلام ہو۔ یہ درود و سلام جب جذب کی کیفیت میں دوستو پڑھا، قریب پہنچتے گئے روزہ رسول سے آواز ہے شاذلی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ دوستو یہ مقام کی بات ہے، جس میں محنت کی جائے نا وہ مقام ملتا ہے نا۔ جب محنت کی جائے گی للہیت میں تو مقام ملے گا، جب کوئی اور محنت ہوگی تو وہ مقام ملے گا۔ من جدہ وجدہ۔ ایک حج یہ مشہور ہے اور ایک حج دوسرا ہے جو بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کو الہامی طور پر اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ حج کے لیے چلو، اپنے مریدوں کو لے کے حج کے لیے چلو، اور حج کا زمانہ صرف 7 دن رہ گئے ہیں، 10-15 دن رہ گئے اور مہینے کا سفر ہے جہاز کا۔ آپ نے کہا بھائی جہاز تلاش کرو، حج کے لیے جانا ہے۔ جہاز کوئی نہیں، اتفاق سے ایک جہاز ملا جو جہاز بھی بوڑھا اور اس کا مالک بھی بوڑھا، دونوں لحاظ سے مالک بوڑھا، عیسائی مذہب ہے اور ظاہری طور پر بھی بوڑھا ہے، اور جہاز بھی پرانا بوڑھا۔ کہاں کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ بیٹھ گئے، ہوا مخالف چل پڑی، جہاز ہفتہ ادھر ہی رک رہا۔ مخالفین نے باتیں کی، یہ مولوی ہے، لوگوں کو کہتا ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے حج کرنا ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو تو باتیں ملتی ہیں نا، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان سے تیر نکلتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں دوستو، وہ ان کے داغ نہیں مٹتے، پھر زہری تلوار کے داغ مٹ جاتے ہیں، وہ زبان سے نکلنے والے تیروں کے داغ نہیں مٹتے۔ یہ بہت پریشان ہوئی ہے، لیکن پریشانی کو قابو میں رکھا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور سو گئے۔ اللہ نے الہامی طور پر ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالی کو ایک دعا سکھائی کہ شاذلی یہ دعا پڑھو، ہوا موافق آئے گی، حج بر وقت ہوگا۔ جیسے آنکھ کھلی کیلولہ سے وہ دعا پڑھ رہے تھے، کہا جہاز والے کو تلاش کرو، ہوا ابھی مخالف تھی، جہاز والا مان نہیں رہا۔ علامہ صاحب نے کہا نہیں کھول دو، رسیاں کھول دو، رسیاں نہ کھول سکے، کاٹنی پڑی اور جہاز چل پڑا۔ وہ دعا حزب البحر ہے دوستو، جو مشہور ہے اور مختلف طریقوں سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریقے سے، یہاں پر حاجی ابن عبداللہ صاحب کے طریقے سے یہاں پر ہے۔ اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد پڑھنی ہوتی ہے، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات من الخطرات والظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ دعا ہے حزب البحر۔ مجھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلہ نسب سے اجازت ہے، اور بریلوی دیوبندی ان حضرات کے مسلک میں ایک ہی طریقہ ہے، مغرب کے بعد اس کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ہے سفر 6 7 8 3 دن اعتکاف کرنا ہے، مخصوص گنتی یہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھلانا ہے، روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جس مقصد کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا جائے، یہ الہامی دعا ہے۔ حضرت صاحب قاہرہ میں تھے، قاہرہ میں مدرسہ تھا، آخر میں دعا کی کہ اللہ پاک مصر کی سرزمین میں نہیں مرنا چاہتا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی کہ ہم یہاں مر گئے تو ہمیں یہاں دفن نہ کرنا، دور لے جانا، وہاں جہاں ہمارے آباء و اجداد کا قبرستان ہے شام میں وہاں دفن کرنا۔ تو اے اللہ میں مصر میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر مصر کے قریب مکہ کی طرف راستہ جاتا ہے، مقام عذاب، یہاں پر مکہ ایک جگہ ہے، وادی ہے، یہاں پر شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ آ گئے۔ یہاں کڑوا کنواں تھا، آپ نے دم کیا، پانی میٹھا ہو گیا، یہاں پر اب ایک شہر آباد ہے، اور ماشاءاللہ ان کے مزار پہ کیا نورانیت ہے، کیا انوار و برکات ہیں، ہر اللہ والے کے مزار پہ انوار و برکات ہیں دوستو۔ وہاں ساتھی جاتے ہیں، یہ حزب البحر چھپی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ ان کی 3 خصوصیت ہیں ان حضرات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو بھی کتابیں ہیں وہ لوگوں کی وظیفہ بن گئی ہیں، حزب البحر ہو، دلائل الخیرات ہو، حزب الاعظم ہو، حزب حمد ہو، حزب نور ہو، جو بھی ان بزرگوں کی کتابیں ہیں، قصیدہ بردہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں، وہ لوگوں کے اوراق بن گئے ہیں، اتنی مقبول ہوئی۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے اس سلسلے کی کہ جہاں بھی آپ جائیں
اور اچھی بات ملے، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جہاں سے اچھی بات ملے اس کو حاصل کریں۔ یہ دوسری سلسلہ شاذلیہ کی خصوصیت ہے۔ باقی بعض رات منع کرتے ہیں کہ جو ہمارا مرید ہے وہ اس پیر کی طرف نہیں جانا چاہیے، حالانکہ ہر طرح سے جو پیر بھی دعوت دے رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دے رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گائیڈ بنا کر نعمتیں استعمال کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ سن 656 ہجری میں یہاں مقام مخہ میں صبح کی نماز کے بعد شیخ ابو الحسن شاذلی وفات پاتے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کے خلیفہ ابو العباس داماد جو ہیں مرسی، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا